اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد زینت مجلس، محترم و محتشم قائدین اہل سنت، علماء ملت اسلامیہ، مشائخ عظام، نعت خانہ نذیر وقار اور شرکائے عالمی سنی کانفرنس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں جماعت اہل سنت برطانیہ کے جملہ عہدیداران و اراکین، جنہوں نے آج اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یقیناً ایک ان کا فرد اور رکن لائق صد مبارکباد ہے، جنہوں نے ان تک محنتیں کی اور آج یہ پیغام دیا کہ اتنا بڑا مجمع جو مرکزی جامع مسجد گمگول شریف میں انعقاد پذیر ہے، پچھلے 16 سالوں سے قبلہ صوفی محمد عبداللہ خان صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ اس مسجد کی اس اسٹیج پر جو سرپرستی انہوں نے جماعت کو عطا فرمائی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ محبتوں کا چمن آباد ہے اور آج کا یہ اجتماع خالصتاً اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے آیا ہے۔ یہاں پر شخصیت پرستی نہیں، کوئی بھی ہے، خطیب ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج، کوئی شیخ ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج، منزل سب کی ایک ہے۔ تواریخ مسالک و ادیان کا مطالعہ کر کے اگر تقابل مسالک و ادیان کیا جائے تو آپ پر یہ حقیقت حضرت منکشف ہوگی، اگر اس دھرتی پر دین حق ہے تو فقط اسلام ہے، اور اگر آج مسلک حق ہے تو فقط اہل سنت و جماعت ہے۔ پہچانو نبی کی محبت میں سنیو، اکٹھے ہو جاؤ، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ باعمل لوگ بھی ہمارے پاس، خطیب بھی ہمارے پاس، علماء بھی ہمارے پاس، مشائخ بھی ہمارے پاس۔ ارے یہ دریا ہے، لوگ کہتے ہیں سنی اکٹھے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا نالیوں کو بند لگتے ہیں، سمندر کو بند کہاں لگے؟ سمندروں کو کون روک سکے؟ یہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یا قرآن ہے یا محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے اس سے مراد اہل بیت ہے تو ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اگر کہیں اس رسی سے مراد صحابہ ہے تو ہم مانتے ہیں۔ آؤ اس محبت کی رسی کو تھام لو، اسی میں میری اور تمہاری عزت کا راز مضمر ہے۔ جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے، ہم نے تو بچپن سے شاہ صاحب کے قدموں میں یہ نعرے سیکھے ہیں کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ جو نبی کا غلام بن جائے ہم اس کے جوتے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھنا لائق فخر سمجھتے ہیں۔ یہی پیغام جملہ مشائخ کا ہے، علماء کا ہے، صوفیاء کا ہے، اور ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج شکوے شکایتیں دور کر کے جس طرح سارے اکٹھے ہیں نا گنبد خضرا کے سائے تلے، آج ایک مرتبہ پھر جماعت اہل سنت کی اس نوجوان قیادت کو، یہ سعید بھائی جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، کوئی یہ دیکھیں یہ سارے جتنے رہنما قائدین اس جماعت کے، یہ اپنے مشائخ کو عزتیں دے رہی ہیں، اپنے علماء کو عزت دے رہے ہیں، اور بیک ڈور یہ بیک فٹ پہ کھیلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ان کی محبتوں کو بھی قبول فرمائے اور آپ کی محبتوں بھی قبول فرمائے۔ محبتوں کی روشنی میں یہ سفر انشاءاللہ طے ہوتا رہے گا اور علمی اور فکری پیغام آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ۔ اور اب میں نظم میں حضور کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت کا جھنڈا، امن کا جھنڈا ہر گھر پر لہرا ہو، پکارو رسول اللہ یا حبیب، نعرہ رسالت۔ اظہار خیال کے لیے نعت خوانی ہے بس ایک شوق میرا بچپن سے، میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے۔ اور یوسف بھائی اب آیا ہے 5واں شعر، سبحان اللہ، آل نبی اولاد علی کی نظر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ سیدہ زہرا کے بچوں سے محبت کرنا، سیدہ زہرا سبحان اللہ، کے بچوں سے
محبت کرنا مجھ کو گھر سے ہے یہی درس ملا بچپن سے مجھ کو گھر سے ہے یہی درس ملا بچپن سے سیدہ زہرا کے بچوں سے محبت کرنا سیدہ زہرا کے بچوں سے محبت کرنا مجھ کو گھر سے ہے یہی درس ملا بچپن سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے اور مقترض ہے کہ میں تو فاروق کی وفادار علی کے گھر کا مل رہا ہے مجھے نسبت کا صلہ بچپن سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شہباز بھائی بہت ہی خوبصورت کلام اور الحمدللہ یہ ہمارے انگلش میں کہتے ہیں انتہائی اپروپریٹ کیونکہ آپ کو سنا خانی کا یہ جو محبت ہے یہ بھی بچپن سے اور آپ پتہ چل گیا کہ یہ تو گڑتی میں آپ کو ملا ہے گٹی میں ملا ہے آپ کو الحمدللہ. وہ ایک پنجابی کے ایک یوسف بھائی وہ ہے کہ گڑتی وچ ہے نبی دا پیار شامل گڑتی وچ ہے نبی دا پیار شامل نبی نبی نہ کریے تے کی کریے. آپ یہ ربائی پڑھتے ہیں میرے حال بارہ ہاں جی ذکر آپ دے سنگیاں بیلیاں دا گلی گلی نہ کریے تے کیوں کریے اور آل نبی دے اسیاں غلام ناصر علی علی نہ کریے تے کیوں کریے. سبحان اللہ. تو یہ گڑتی مطلب گٹی گٹی اردو میں گٹی پنجابی میں گڑتی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو یہ بہت خوبصورت یہ اسی کا کلام کیا تھا یہ لگ رہا تھا کہ جیسے شاعر نے شہباز قمر فریدی کا وہ یوسف احمد کا تعارف لکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یوسف بھائی آپ کو بھی الحمدللہ آپ بھی بچپن سے ہی نعت خوانی جو ہے وہ کر رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. آپ کے بچوں میں سے بھی کوئی نعت خوانی کا یہ آپ کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھانے میں کوئی آپ کوئی ان پر کوئی خصوصی توجہ دیتے ہیں یا ابھی پڑھائی میں وہ مشغول ہیں؟ بچوں کے سلسلے مرضی ہے بھیا کہ ان کی توجہ تو ہے اور ان کی خواہش بھی ہے کہ محفلوں میں آئیں جائیں لیکن چونکہ ابھی ذرا تعلیم کا سلسلہ جاری ہے بھیا ہاں تو انشاءاللہ ذرا تعلیم ان کی مکمل ہو جائے کم از کم گریجویشن ہو جائے اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا آئیں گے. بلکہ محفلوں میں تو آتے ہی ہیں لیکن پڑھنے کا موقع خاص کر میں خود روک لیتا ہوں. یہ تو گھر کی بات ہے نا گھر کی بات ہے. ہاں گھر کی کیا بات ہے بابا یہ بڑے گھر کی بات ہے ہاں کہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے ہمیں. ہاں بالکل نہیں میں جب پرسوں ہم تھے نا محفل میں تو آپ کے صاحبزادے ساتھ تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ گنگنا رہے تھے ساتھ ساتھ آپ کے مکمل طور پر. تو وہاں سے میں نے یہ اخذ کیا کہ الحمدللہ یہ جو ہے سسٹم یہ محبت اس کے دل میں ہے اور پڑھتا بھی ہے بچہ اور انشاءاللہ عزیز تعلیم مکمل ہوگی تو ساتھ ساتھ یہ بھی انشاءاللہ عزیز ضرور ہوگا ماشاءاللہ. شہباز بھائی آپ نے یہ نعت خوانی ماشاءاللہ یہ تو ہے تو بچپن سے ہی لیکن ایک باقاعدہ آغاز ہوتا ہے جب انسان پڑھنے لگتا ہے اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب احباب کو پتہ چلتا ہے تو پھر اس کی شہرت جو ہے آہستہ آہستہ دنیا میں پھیل جاتی ہے. ہم بھی آپ کی جو ہے نعتیں جو ہے وہ کیسٹس میں ہی سنا کرتے تھے پہلے جب انگلینڈ آنے سے پہلے جب آپ تشریف نہیں لائے تھے تو ظاہر پاکستان میں اس وقت تو آپ کو ابتدائی طور پر یہ مقبولیت جو ہے الحمدللہ یہ کس سال میں جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ حاصل ہوئی؟ اسماعیل صاحب شروع سے بچپن سے ہی ماشاءاللہ اسکول لائف سے پڑھتے رہے اسکول میں پھر کالج میں اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ محفلوں میں. یہ 88 کی بات ہے. یوسف بھائی بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ کراچی میں
انجمن شاکان مصطفیٰ اور انجمن خادمان گنج شکر 85 ہاں 85 میں الحمدللہ ہم لوگوں نے بھائی شہباز قمر فریدی کو پاک پتہ شریف سے بولا. سبحان اللہ. اس وقت وہ ایک مقابلہ حبیب بینک کا ہوا تھا تو اس میں میں نے پوزیشن لی تھی ماشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر تنظیم پہلی فرسٹ ٹائم میں کراچی اس پروگرام 85 میں گیا. ہاں 85 بالکل بہت چھوٹا سا بچہ کی عمر تھے. تو اس وقت یعنی کہ وہاں جا کے مختلف پروگرامز محفلوں میں آنا جانا رہا. اس کے بعد پھر اسی طرح آہستہ آہستہ سلسلہ بڑھتا رہا. پھر لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، پھر محفلوں کے لوگ جیسے جیسے سنتے تھے اسی طرح پھر یہ سلسلہ بڑھتا. میں بھی تو دیکھا رہا نا بھیا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چونکہ اس وقت چینلز نہیں تھے ہاں، تو یہ زیادہ تر سلسلہ جو ہے الحمدللہ نبی پاک کی محفلوں سے ہی سبحان اللہ. بے شک انشاءاللہ. جی ناظرین محترم، ابھی وقفہ ہم لیں گے. اذان عصر کے لیے بھی وقفہ ہوگا. اذان عصر تو ہو چکی ہے لیکن ہم چونکہ عصر ادا کرنے والے ہیں، وقفہ لیں گے، ہم نماز عصر ادا کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر آپ سے باتیں ہوں گی. فون لائنز آپ کے لیے کھول دی جائیں گی اور آپ فون کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، فرمائشیں کر سکتے ہیں. چند لمحات کے لیے ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں اس بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ویلکم بیک. بہار نعت اسپیشل لے کر حاجی محمد افضل حاضر خدمت ہے اور انتہائی مسرت کے ساتھ یہ میں اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر کہ ہمارے انتہائی مشہور و معروف عالمی شہرت یافتہ نعت خان احباب جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں بھی ان سے مستفیض ہو رہا ہوں اور آپ بھی یقیناً ان سے مستفیض ہو رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب فون لائنز جو ہیں وہ بھی آپ کے لیے اوپن کر دی جائیں گی. مجھے بارہا بتایا گیا ہے کہ بہت سی کالز جو ہیں وہ پھر بھی آئی ہیں لیکن چونکہ انہوں نے ابھی کالز کا سلسلہ شروع نہیں کرنا تھا اس وجہ سے انہوں نے نہیں کیا. تو اب وہ جب نمبر سکرین پر آئے گا تو پھر آپ جو ہے کالز کر سکتے ہیں، ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ثنا خان ساتھی جو ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. تو یوسف بھائی تھوڑا سا ہٹ کر بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ تشریف لائے ہیں. ثنا خانی سے تو آپ کا الحمدللہ بچپن سے یہ تعلق ہے. اس کے علاوہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ الحمدللہ سال کے پورے 365 دن میں اگر آپ چاہیں تو وہ محافل تو میسر ہوتی ہیں لیکن ظاہر ہے کبھی کبھار تو آپ بھی چھٹی کرتے ہوں گے اور جب چھٹی کرتے ہیں تو پھر آپ کا کیا معمول ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ بھائی جان یہ تو دیکھیں نا اللہ کے نبی کی مہربانی کہ سرکار اپنی آل کے صدقے ہم لوگوں پہ کرم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان میں شاذ و نادر یعنی ہمیں ریسٹ کے لیے خود چھٹی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، گھر جانے کے لیے تاریخیں طے کرنی ہوتی ہے، یہ عالم ہوتا ہے. یا انگلینڈ میں آنے کے بعد ہی کچھ ہم اپنے آپ کو ایزی فیل کرتے ہیں، کچھ سکون ہو جاتا ہے. چلو زیادہ بھاگ دوڑ یہاں آ کے نہیں ہوتی، ورنہ پاکستان میں تو اللہ اکبر بہت بھاگ دوڑ سال بھر سارا اسی طرح گزرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو الحمدللہ خوش ہیں کہ سرکار نے چن لیا، ہاں انہوں نے کرم کیا ہوا ہے. ورنہ وہ تو چاہے تو بھائی اب پتھر پہ نظریں کرم کر دے ہیں تو وہ ہم سے اچھا پڑھنے لگے ہیں جی اور آپ سے اچھا سننے لگے، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس کام پہ رکھا ہوا ہے، ان کا شکریہ. یوسف بھائی یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں چونکہ پاکستان کا رقبہ جو ہے وہ یہاں یو کے سے بہت زیادہ ہے، سفر بہت لمبے ہیں اور پھر جہاں انفراسٹرکچر جو ہے وہ بھی کچھ مختلف ہے یہاں سے، تو اس لحاظ سے آپ کو وقت لگتا ہے. اچھا تو ماشاءاللہ پہلے کالر ظہور اختر صاحب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے یوسف بھائی بات کریں تو پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. سبھی مشتاق ہوں گے جی اپنے ہمارے مہمانوں سے بات کرنے کے لیے. تو ظہور اختر صاحب کو ہم بہار نعت اسپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. ظہور صاحب تھوڑا سا اونچا بولیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح. آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ رسول کا کرم ہے جناب. اچھا ظہور ڈیوزبری سے بول رہا ہوں جی.
جی جی اچھا، تو بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے پروگرام میں جو دونوں مہمان آئے ہیں ان کو میں ویلکم کرتا ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ جناب الحاج یوسف محمد صاحب میرے بھائی میرے دوست اور جناب قمر شہباز صاحب، تو اگر اجازت ہو تو بات کر سکتا ہوں؟ جی جی ضرور بات کیجئے، ضرور بات کیجئے. بسم اللہ. السلام علیکم یوسف بھائی. وعلیکم السلام. یہ کون صاحب؟ حضور طبیعت کیسی ہے؟ ظہور وارثی عرض کر رہا ہوں. ذرا آپ کی آواز کچھ مجھے کم سنائی دے رہی ہے. ظہور عباسی صاحب. ظہور عباسی صاحب، آپ ذرا سا کچھ اونچا بولیں یا ظہور وارثی. تو میرا خیال ہے کچھ ٹیکنیکی خرابی آ رہی ہے، کچھ ٹیکنیکی گڑبڑ ہے. امید ہے انشاءاللہ ابھی آواز بہتر ہو جائے گی. ہیلو جی جی یوسف بھائی. جی ظہور وارثی ڈیوزبری سے عرض کر رہا ہوں. ظہور وارثی صاحب ہیں بھائی ظہور وارثی صاحب. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ڈیوزبری سے بھائی ظہور وارثی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. خیریت ہے. اچھا، آپ کا سفر کیسا گزرا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے یاد کیا، پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی جی پروگرام دیکھ رہا ہوں، اسی لیے میں نے فون کیا کہ بھائی چلو کچھ گزارش بھی کرتے ہیں، کوئی آپ کے سلام دعا بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سے اپنے شہباز بھائی بھی ادھر ہی ہیں، ان کو بھی میرا سلام عرض کرنا ہے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی شہباز بھائی؟ خیریت ہے؟ اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے الحمدللہ. حضور گزارش یہ ہے، باقی لوگ تو وہ کیا کہتے ہیں فرمائش کرتے ہیں نا، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت بیدم شاہ وارثی علیہ رحمہ کا کوئی کلام سنا دیں تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی. ماشاءاللہ. بھائی ظہور صاحب، آپ کوئی فرمائش ہو تو وہ کریں، کیونکہ اس وقت واقعتاً ہمیں کچھ تھوڑی دقت پیش آ رہی ہے آپ کی آواز سمجھنے میں. جی جی حاجی صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت بیدم شاہ وارثی علیہ رحمہ کا کلام ہے بے خود کیے دیتے ہیں. جی 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 بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی 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 دونوں ساتھیوں میں سے اگر کوئی گزارے تو اگر اپنے الحاج یوسف محمد صاحب سرکار وارث پاک علیہ رحمہ کی منقبت پہ تھوڑی سی پڑھتے ہیں تو مہربانی ہوگی. ضرور. ماشاءاللہ، اب آپ کی آواز کرسپ اینڈ کلیئر ہمیں پہنچ گئی ہے اور آپ کی فرمائش بھی مل چکی ہے. انشاءاللہ العزیز احباب ضرور اس پر جو ہے وہ توجہ دیں گے اور پوری کریں گے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین محترم، انشاءاللہ ہماری لائن جو ہیں وہ آپ کے لیے کھلی ہیں، اور جو کچھ ہلکی سی ٹیکنیکل پرابلم تھی وہ بھی انشاءاللہ اب سولو ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں ٹیدنگ پرابلمز ہو جاتے ہیں کئی بار، لیکن ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. انشاءاللہ وہ بھی حل ہو گیا. اور ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی آج کے ہمارے کالرز ہیں وہ اگر اپنے پیغام کو مختصر ترین رکھیں گے تو زیادہ احباب کو کالز کا اور احباب سے بات کرنے کا، ہمارے مہمانوں سے بات کرنے کا موقع ملے گا، اور فرمائشیں جو ہیں وہ بھی زیادہ ہو سکیں گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اس گزارش پر آپ ضرور توجہ فرمائیں گے اور اپنے جو بھی آپ کے کالز ہیں ان کو کوشش کریں گے کہ مختصر ہی رہیں. ماشاءاللہ. تو یوسف بھائی، مقصد یہ تھا نا کہ یہاں پر ظاہر ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیفرنٹ ہے اور ٹائم تھوڑا لگتا ہے. اچھا جی ماشاءاللہ. اب میرا خیال ہے ہماری بات کرنے کی باری تو شاید نہ آئے. بلیک برن سے ہمارے کالر موجود ہے، انہی کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں. جی ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. کون صاحب جناب؟ محمد قیوم. محمد قیوم صاحب بلیک برن سے. قیوم صاحب بارنات میں خوش آمدید. کیا فرمائیں گے؟ میں صرف شہباز. جی جی وہ سن رہے ہیں، آپ بات بلا تکلف بات فرمائیں. جی میرے بھائی. شہباز صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم ہے بھائی. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی فرمائیے. میرے خیال پچھانیا نہیں، اسی پٹی صاحب باران دے اٹے بولنے پہ بلیک بن تو. اچھا جی بسم اللہ. کیا حال ہے شہباز؟ اللہ کا کرم بھائی جان. ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیں. میں بس علی سلام لالا سی تو سنا. اچھا مہربانی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ قیوم صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں جی ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں احباب ہوتے ہیں اور ان کی ایک خواہش اور ایک تمنا ہوتی ہے کہ جب احباب کو دیکھیں تو ان سے بات کی جائے. تو اس سے بھی انسان کو جو ہے بہت مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور یہی موقع ہم ان کو دینے کے لیے الحمدللہ آج یہاں بیٹھے موجود ہیں. جی جی جی. تو آگے یوسف بھائی جو میں عرض کر رہا تھا نا، وہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو چونکہ سفر کا جو معاملات ہوتا ہے اس میں بھی کافی وقت درکار ہوتا ہے، اور پھر پاکستان میں تو ایک جگہ سے دوسری، جیسے کراچی سے پشاور جانا ہو یا وہ تو چلے بائی ایئر آپ چلے جائیں گے، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر فلائٹ فیسلٹی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں تو پھر دیر لگتی ہے ٹریول میں بھی، اور لیکن پھر بھی الحمدللہ آپ کی بڑی ہمت ہے. ہاں بس وہ کہتے ہیں نا کہ وہ
محفلوں کا جہاں تک تعلق ہے، لکھا تو تھا مدینہ پاک کے لیے لکھنے والے نے، لیکن لوگوں نے محفلوں کی طرف اشارہ دے دیا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو ہمارا تو اعتقاد ہے، عقیدہ ہے کہ محفلوں میں تو وہی شخص جا سکتا ہے سرکار کی منظوری ہو۔ اب محفلوں میں جا کے کون پڑھے گا، کون سنے گا، کتنا پڑھے گا، کتنا سنے گا، یہ سارا نبی پاک کی بارگاہ سے منظوری ہوتی ہے۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ تو شہباز بھائی آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ باتیں ایسی ہوں کہ جو پہلے دوسرے پروگرام میں تو بالعموم ہوتا ہے کہ جی یہ آپ نے شروع کیا، کیسے پڑھتے ہیں، کس کو کیا بتائیں گے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے ہیں ان کو ہم بتاتے ہی رہتے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، ایک کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی عارف صاحب ہیں غالباً برلے سے۔ جی عارف بول رہے ہیں سر۔ جی بارے نات میں خوش آمدید عارف صاحب، کیا پیغام لائے ہمارے مہمانوں کے لیے؟ بس بھائی شہباز کو، بھائی یوسف کو سلام اسپیشل بھیجنا چاہتا ہوں برلے سے۔ کوئی فرمائش بھی کریں گے؟ ہاں جی سر، بس ان کو سیف الملوک کا ایک پسند کرتا ہوں، سیف الملوک کے 2 بول اگر بھائی سنا دیں گے تو ان کا بہت شکریہ۔ ضرور سنائیں گے انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ بھائی عارف صاحب۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار دیکھیں نا کیا بات ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے بھیا کہ شروع میں جب ہم لوگ یہاں یو کے میں آئے تو ماشاءاللہ جمعیت آسان، آپ تمام حضرات ماشاءاللہ سیف الملوک میاں صاحب کے اشعار کسے یاد ہیں، سارے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ناطخواں ایسا ہو جو سیف الملوک نہ پڑھتا ہو۔ مجھے تو کئی اشعار تو سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پہ ایسا ماشاءاللہ ماحول ہے سیف الملوک کا کہ مجبوراً مجھے سیف الملوک کے اشعار یاد کرنا پڑے، ٹھیک ہے نا۔ تو ماشاءاللہ شہباز بھائی بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں سیف الملوک میاں صاحب کے اشعار۔ ہاں آپ ہیں، آپ اچھا پڑھ لیتے ہیں بابا۔ تو یہ فرمائش شہباز بھائی کے لیے انشاءاللہ شہباز بھائی سے ہم کلام میاں صاحب جو ہے وہ ضرور سنیں گے۔ وہ یوسف بھائی مجھے ایک بات یاد آ گئی سیف الملوک کی مشہور پاپولیرٹی سے، جب 83 میں جناب محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، تو کامنٹری سے یہ میں پھر بعد میں عرض کرتا ہوں جی، کامنٹری سے ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام